अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयह वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيات للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ ذرا یاد کرو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو، ان کے اندر کوئی بسان پیدا نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرح اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے۔ اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، اور پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تفاسیر میں اگرچہ اس واقعے کی مختلف تعبیرات ملتی ہیں، لیکن یہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جن کا گزر یروشلم شہر پر ہوا تھا جو تباہ برباد ہو چکا تھا۔ بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور یروشلم کو تاخت و تاراج کر دیا تھا۔ اس وقت بھی عراق اور اسرائیل کی آپس میں بدترین دشمنی ہے۔ یہ دشمنی در حقیقت 2500 سال پرانی ہے۔ بخت نصر کے حملے کے وقت یروشلم 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا۔ بخت نصر نے 6 لاکھ نفوس کو قتل کر دیا اور باقی 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گئے۔ یہ لوگ 150 برس تک اسیری میں رہے اور یروشلم اجڑا رہا، وہاں کوئی متفق زندہ نہیں بچا تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کو اس طرح تباہ کر دیا تھا کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر شہید کر دیا تھا۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل کے ایک تہہ خانے میں تابوت سکینہ بھی تھا اور وہاں ان کے رہائی بھی موجود تھے۔ ہیکل مسمار ہونے پر وہیں ان کو موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی وہیں دفن ہو گیا۔ تو جس زمانے میں یہ بستی اجڑی ہوئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی متفق زندہ نہیں اور کوئی عمارت سلامت نہیں۔ ان کا یہ سوال اظہار حیرت کی نوعیت کا تھا کہ اس طرح اجڑی ہوئی بستی میں دوبارہ کیسے احیا ہو سکتا ہے، دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تباہی و بربادی کی کوئی متفق باقی نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں۔ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، شاید ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ میں یہاں رہا ہوں، 100 سال اس حال میں رہے ہو، ان میں سے کوئی شے گلی سڑی نہیں، ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کا گدھا اس عرصے میں بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی بوسیدہ ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی، گوشت گل سڑ چکا تھا۔ یعنی اے عزیر علیہ السلام، ہم نے خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنی یہ نشانی دکھا رہے ہیں۔
تاکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کامل حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کی ہڈیاں جمع ہو کر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پکشم سر ایک مردہ جسم کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی جڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ اس کی آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نشہ کے نقیب کی حیثیت حاصل ہے۔ بابل کی اسارت کے دوران یہود اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے متضرہ بالا مشاہدات کرا دی تو آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر یہودیوں کو دین کے تعلیم دی اور ان کے اندر روح دین کو بیدار کیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس نے جب بابل عراق پر حملہ کیا تو یہودیوں کو اسارت سے نجات دی اور انہیں دوبارہ فلسطین میں جا کر آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ بہرحال یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ ہے جو انشاءاللہ ہم کل کی آیت میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند میں آئی ہوگی۔ آج کا جو واقعہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر تھا اور کل کا انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔